یہ تمہاری پہلی تنخواہ عرفان، اسے رکھ لو۔ عربی افسر کی گرجدار مگر نرم آواز حرم کے وسیع صحن میں گونجی، جہاں رات کی پہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاصا موٹا لفافہ تھا جس میں میری زندگی کی پہلی سعودی تنخواہ اور ایک بہت بڑا انعام موجود تھا۔ میرے کپڑے پسینے سے بھیگ کر میرے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ وہ لفافہ میں تب بڑھا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی اور افسر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی کہ اس نے ایک غریب مزدور کی زندگی بدل دی ہے۔ سیکورٹی گارڈز بھی رشک بھئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ میں اب خوشی سے ناچنے لگوں گا یا شاید جذبات میں آ کر افسر کے ہاتھ چوم لوں گا۔ میری حالت اس وقت ایک ایسے انسان کی سی تھی جسے دنیا کی ساری دولت اس کی اوقات سے بڑھ کر دے دی گئی ہو۔ میں نے وہ لفافہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے کچھ دیر تک گھونٹتا رہا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے کچھ ایسا کیا جس کی توقع وہاں موجود کسی شخص کو نہیں تھی۔ میں نے وہ پیسوں سے بھرا لفافہ اپنی جیب میں رکھنے کی بجائے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ وہ لفافہ واپس اس افسر کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر اتنا اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ افسر کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ پڑ گیا۔ سیکورٹی گارڈز جو اب تک مسکرا رہے تھے فوراً سنجیدہ ہو گئے اور ان کے ہاتھ بے ساختہ اپنی بیلٹس پر چلے گئے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ ایک 2 کوڑی کے غریب مزدور نے اتنی بڑی شخصیت کی سر عام توہین کرنے کی جرت کیسے کی؟ میں نے ایک قدم اور پیچھے ہٹایا اور افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ ایسے الفاظ ادا کیے کہ وہاں موجود ہر انسان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب افسر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عجیب و غریب صورتحال پر کیا رد عمل دے۔ پورے صحن میں سنسنی خیز خاموشی چھا گئی، حتیٰ کہ ہوا کا شور بھی خوفناک لگنے لگا۔ میرا نام عرفان ہے اور میں اسی گاؤں کا ایک انتہائی غریب مزدور تھا جہاں غربت اور افلاس نے پکے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میرے گھر کے نام پر صرف ایک کچا کمرہ تھا جس کی چھت بارش کے دنوں میں مسلسل ٹپکتی رہتی تھی۔ میرے گھر میں میری ایک بوڑھی اور بیمار ماں تھی جس کے کھانسنے کی آواز پوری رات مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ عرفان پتر تو سو جا، صبح تجھے مزدوری پر بھی جانا ہے، اماں اکثر رات کو کھانستے ہوئے مجھے کہتی تھی۔ میں اس کے پاؤں دباتے ہوئے جواب دیتا، اماں میں کیسے سو جاؤں؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میری اماں میرے سر پر اپنے کمزور ہاتھ پھیرتی اور کہتی، پتر میرا اللہ میری بیماری کا خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا، تو بس اپنی محنت کر اور حلال کما۔ میں گاؤں میں چھوٹی موٹی مزدوری کرتا تھا، کبھی کسی کے کھیت میں گندم کاٹ لیتا، کبھی کسی کی کچی دیوار چن دیتا۔ سارا دن مٹی میں لترا رہتا اور شام کو جو چند روپے ملتے وہ لا کر سیدھا اپنی اماں کے ہاتھوں پر رکھ دیتا۔ میری اماں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی، لیکن ان چند روپوں سے مشکل سے 2 وقت کی سوکھی روٹی ہی پوری ہو پاتی تھی۔ اماں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھانا میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن چکا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں خود بھوکا سو جاتا تاکہ اماں کے لیے حکیم سے دوائی لا سکوں۔ میں سارا دن محنت کرتا اور پسینے میں شرابور رہتا، لیکن میری کمائی کبھی اتنی نہیں ہوئی کہ میں اپنی اماں کا کسی اچھے ہسپتال سے علاج کروا سکوں۔ گاؤں کے لوگ میرے حال پر ترس تو کھاتے، لیکن کسی کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ وہ میری کوئی مستقل مدد کر سکے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں مستری کے ساتھ کام کر رہا تھا اور مجھے سخت بخار تھا۔ مستری نے مجھے روکا اور کہا، عرفان تو گھر چلا جا، تیری حالت ٹھیک نہیں ہے، تو چکر کھا کر گر جائے گا۔ میں نے اسے کہا، نہیں استاد جی، اگر میں آج گھر چلا گیا تو میری اماں کی دوائی کیسے آئے گی؟ مجھے کام کرنے دے۔ یہ سن کر مستری خاموش ہو گیا اور میں سارا دن بخار میں تپتے ہوئے کام کرتا رہا اور شام کی دہاڑی لے کر ہی گھر واپس آیا۔ میں بچپن سے ہی دین کی طرف مائل تھا اور یہی تعلیم ہمیشہ مجھے نیکی کی طرف راغب رکھتی تھی۔ گاؤں کی کچی مسجد میں باقاعدگی سے اذان دینا اور نماز پڑھنا میرا روز کا معمول تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو مسجد کے مولوی صاحب مجھے بلاتے اور کہتے، عرفان تیری آواز میں بڑا درد ہے، تو فجر کی اذان دیا کر۔ اور پھر میں ہر روز فجر کے وقت اندھیرے میں اٹھ کر مسجد چلا جاتا اور پوری لگن سے اذان دیتا۔ میرا دل ہمیشہ مکہ اور مدینہ کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ گاؤں کا حاجی فضل جب بھی عمرہ یا حج کر کے واپس آتا تو میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اس سے سوال کرتا، حاجی صاحب مجھے بتائیں خانہ کعبہ کیسا لگتا ہے، اور جب پہلی نظر اس پر پڑتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں بےتابی سے پوچھتا، وہاں کی ہوائیں کیسی ہوتی ہیں، وہاں کا فرش کیسا ہوتا ہے؟ حاجی فضل میں طرف دیکھ کر محبت سے مسکراتا اور کہتا، عرفان بیٹا جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو انسان دنیا کا سب کچھ بھول جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے روح کو سکون مل گیا ہو اور ساری دنیاوی پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ بس آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور کچھ یاد نہیں رہتا کہ تو کون اور کہاں سے آیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے اور میں روتے ہوئے کہتا، حاجی صاحب میری زندگی کی سب سے بڑی اور اکلوتی خواہش یہی ہے
کہ میں کسی نہ کسی طرح اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، میں اس کے غلاف کو چھو کر اپنے دل کا حال سنا لوں اور جی بھر کر رو لوں۔ لیکن میں جانتا تھا میری جیب میں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ میں شہر تک کا کرایہ دے سکوں، تو میں کعبے تک کیسے پہنچوں گا؟ حاجی فضل مجھے دلاسا دیتا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، اللہ بلائے تو کوئی روک نہیں سکتا بیٹا، تو بس نیت صاف رکھ اور دعائیں مانگتا رہ، تیرا بلاوا ضرور آئے گا۔ میں ان باتوں کو سن کر مطمئن ہو جاتا اور پھر سے اپنی مزدوری میں لگ جاتا۔ لیکن رات کو جب تنہائی ہوتی تو میں مصلے پر بیٹھ کر بہت روتا اور اللہ سے گر گرا کر کہتا، یا اللہ مجھے غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، میں تیرا کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ پر رحم کر دے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میری یہ تڑپ روز بروز بڑھتی گئی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ گاؤں کا لڑکا رحیم میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس نے دور سے آواز لگائی، ارے عرفان ادھر آ، تیرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے حیرانی سے کوڑا زمین پر پھینکا اس کے پاس کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا خوشخبری ہے رحیم؟ رحیم نے ہانپتے ہوئے کہا، شہر میں کہ ایجنسی والے آئے ہوئے ہیں جو مکہ مکرمہ میں حرم پاک کی صفائی کے لیے مزدور بھرتی کر رہے ہیں۔ ان کا ویزا بہت سستا ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کو جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے دل میں ایک دم امید کی کرن جاگ اٹھی اور میری آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کا تصور ابھرنے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ میں نے رحیم سے بےتابی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور کتنا خرچ آئے گا؟ رحیم مجھے بتاؤ، میں ابھی شہر جاتا ہوں، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ رحیم نے مجھے پکڑ کر بٹھایا اور بتایا، خرچہ تو عام ویزوں سے بہت کم ہے، لیکن تیرے حساب سے بہت ہے۔ تجھے کم از کم اتنے پیسوں کا بندوبست کرنا پڑے گا کہ تو ایجنٹ کو فیس دے سکے۔ میں نے رحیم کا شکریہ ادا کیا اور بھاگا بھاگا اپنے گھر آیا، سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا جو اس وقت چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور درد سے کرا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے روتے ہوئے کہا، اماں میرے کعبہ جانے کا راستہ نکل آیا ہے، مکہ میں صفائی کے مزدور چاہیے اور اللہ نے چاہا تو میرا نام بھی اس میں آ سکتا ہے اگر میں کسی طرح تھوڑے سے پیسوں کا بندوبست کر لوں۔ اماں نے جب میری آنکھوں میں وہ چمک اور خوشی دیکھی تو وہ اپنا سارا درد بھول گئی۔ اس کے کمزور اور جھریوں بھرے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ سونے کی بالیاں اتارنا شروع کر دی جو اس نے پہن رکھی تھی۔ اماں نے وہ بالیاں اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دی جو اس نے اپنے برے وقت کے لیے بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھی تھی۔ میں نے وہ بالیاں دیکھ کر شرمندگی سے کہا، نہیں اماں یہ میں نہیں لے سکتا، پتہ نہیں میں تمہیں دوبارہ بنوا کر دے بھی سکوں گا یا نہیں، میں کوئی اور حل سوچتا ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے میرے ماتھے کو چوما اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا یہ بیچ کر اپنا خواب پورا کر لے، میرا اللہ میری بیماری کا خود ہی بندوبست کر دے گا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر کا خادم بن جائے، یہ میری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کمائی ہوگی۔ تو جا اور یہ ویزا لگوا لے۔ میں روتے ہوئے اماں کے ہاتھ چوم لیے، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے وہ بالیاں لی اور کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اور شہر کی طرف پیدل چل پڑا۔ شہر پہنچ کر میں نے ایک سنار کو وہ بالیاں دکھائی۔ سنار نے ان بالیوں کی جو قیمت دی وہ ویزے کی فیس کے لیے بالکل پوری تھی۔ میں نے بنا کوئی وقت ضائع کیے وہ رقم ایجنٹ کے دفتر جا کر اسے دے دی۔ ایجنٹ نے میرے کاغذات دیے اور کہا، تمہارا کام ہو جائے گا، تم گاؤں جا کر انتظار کرو۔ کچھ عرصے کے بعد میرا نام صفائی والے عملے میں آ گیا اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے اور میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایجنٹ کا پیغام ملا کہ میرا ویزا لگ گیا اور میری ڈیوٹی براہ راست مسجد الحرم کے اندر خانہ کعبہ کے صحن میں لگی ہے۔ یہ سن کر میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا بے تحاشا شکریہ ادا کیا۔ جس دن میں اپنے گاؤں سے رخصت ہونے لگا تو پورا گاؤں مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور دعاؤں کی اپیل کر رہے تھے، لیکن میری نظر صرف اپنی اماں پر تھی جو ایک کونے میں کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں دوڑ کر اماں کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں نے مجھے روتے ہوئے گلے سے لگا لیا اور میرے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے کان میں صرف ایک ہی نصیحت کی۔ اس نے کہا، عرفان تو میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، تو وہاں پیسے کمانے نہیں جا رہا، تو اللہ کے گھر کا مہمان اور خادم بن کر جا رہا ہے۔ وہاں جا کر دنیاوی لالچ میں مت پڑنا اور پوری ایمانداری سے اپنے رب کے گھر کی خدمت کرنا۔ اماں نے کہا، کبھی کسی حرام چیز پر نظر مت ڈالنا اور جو اللہ دے اسی پر شکر کرنا اور اپنا کام ایسے کرنا جیسے تو ہر وقت اپنے اللہ پاک کی نظر میں ہے۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے وعدہ کیا اور کہا، اماں میں تمہاری یہ نصیحت کبھی نہیں بولوں گا، تم بس میرے لیے دعا کرنا کہ میں اس عظیم ذمہ داری کو پورا کر سکوں۔ اس کے بعد میں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہوائی جہاز کا سفر میرے لیے خواب جیسا تھا۔ میں ساری رات سو نہیں سکا اور بس درود پاک پڑھتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی تھی
جب میں پہلی بار مکہ کی مقدس زمین پر اترا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اور باقی مزدوروں کو سیدھا ہماری رہائش گاہ لے جایا گیا، لیکن میں نے وہاں اپنا سامان رکھا اور فوراً حرم پاک کی طرف بھاگا۔ میں کسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اور جب میں حرم کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور سامنے خانہ کعبہ کا نظارہ کیا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا وہ سیلاب بہہ نکلا جسے روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں وہیں ماربل کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ مجھ جیسا غریب اور گناہ گار انسان آج کعبے کے سائے میں کھڑا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس فرش کو چھوا اور چوما۔ مجھے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کتنی تنخواہ ملے گی یا میری رہنے کی جگہ کیسی ہوگی۔ میرا دل اور میری روح تو بس حرم کی فضاؤں میں کھو چکی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھا اور میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غریب کو اپنے گھر بلا لیا۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا روتا رہا، یہاں تک کہ میرے سپروائزر نے آ کر مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے میرا یونیفارم دیا اور بتایا کہ میرا کام کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی دن سے اپنا کام اتنی لگن اور محبت سے شروع کیا کہ دیکھنے والے اور میرے نگران حیران رہ گئے۔ مجھے جاڑو اور وائپر پکڑا دیا گیا اور میں نے اس فرش کو دھونا شروع کر دیا جہاں سے روزانہ لاکھوں زائرین گزرتے تھے۔ میں اس فرش کو صرف ماربل نہیں سمجھتا تھا، بلکہ میں اسے اپنے رب کے گھر کا آنگن مانتا تھا۔ میں فرش پر گرا ہوا ایک ایک ذرہ چنتا اور اس جگہ کو ایسے صاف کرتا کہ اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ لے۔ سعودی عرب کی سخت گرمی میں جب دوپہر کے وقت ماربل کا فرش دھوپ سے تپ رہا ہوتا تو عام مزدوروں کا برا حال ہو جاتا۔ صفائی کرنے والے باقی مزدور کام چوری کر کے چھاؤں میں بیٹھ کر سستا رہے ہوتے۔ وہ مجھے آوازیں دیتے، عرفان دھوپ میں مت جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے، لیکن تب بھی میرے ہاتھ نہیں رکتے تھے۔ پسینہ میرے ماتھے سے بہہ کر میری آنکھوں میں جاتا اور میرے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو دیتا۔ مجھے گرمی کی شدت کا احساس تو ہوتا، لیکن میں اپنے رب کے گھر کے فرش کو ایسے چمکاتا جیسے کہ اپنے دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے۔ میں وائپر چلاتا رہتا اور میرے لبوں پر مسلسل درود و سلام اور اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام دیکھ کر مجھ سے راضی ہو رہے ہیں۔ یہ احساس اتنا طاقتور تھا کہ اس کے بعد میں تھکاوٹ کا نام و نشان تک بھول جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا تھا، میرا ایک ساتھی مزدور طارق میرے پاس آیا۔ وہ چھتری کے سائے میں کھڑا تھا اور اس نے مجھے کہا، عرفان دھوپ میں جان دے دے گا کیا؟ تھوڑی دیر آرام کر لے، مشین تو نہیں ہے تو؟ ہم سب بھی آرام کر رہے ہیں۔ میں نے وائپر ہو کر مسکرا کر اسے جواب دیا، طارق بھائی یہ میرے رب کا گھر ہے، یہاں پسینہ بہانا تو میری خوش نصیبی ہے۔ تم جاؤ آرام کرو، مجھے کام کرنے دو، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہو رہی۔ طارق اپنا سر پکڑ کر رہ گیا اور واپس چھاؤں میں چلا گیا، اور میں پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے اور میرا یہی معمول رہا کہ میں سب سے پہلے ڈیوٹی پر آتا اور سب سے آخر میں واپس جاتا۔ کئی بار تو ایسے ہوتا کہ میں رات کی شفٹ ختم ہونے کے بعد بھی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے حرم کے کسی کونے میں بیٹھ کر نوافل پڑھنا شروع کر دیتا۔ مجھے بھوک اور پیاس کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور حرم کا ٹھنڈا زمزم پی کر میرا پیٹ بھر جاتا اور اللہ کے گھر کو دیکھ کر میری آنکھوں کی پیاس بجھ جاتی۔ میرے ساتھی مزدور اکثر میرے پاس آ کر میرا مذاق اڑاتے۔ رات کو جب ہم سب اپنے کمرے میں ہوتے تو ایک اور مزدور ساجد طنزیہ لہجے میں کہتا، عرفان تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ تو ہم سب کو ایک جتنی ملنی ہے۔ وہ کہتا، تم کون سا یہاں محل بنا کر جاؤ گے، اور نہ ہی تمہیں کوئی اضافی تنخواہ ملنے والی ہے۔ جتنا کام ہم کرتے ہیں تم بھی اتنا ہی کیا کرو، تم تو مفت میں اپنی جان لگا کر کام کر رہے ہو۔ ساجد مجھے کہتا کہ تم افسروں کی نظروں میں ہمیں بھی برا بنا رہے ہو کہ ہم کام نہیں کرتے۔ میں ان باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے محبت سے کہتا، ساجد بھائی میں یہاں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا، یہ تو میرے رب کا گھر ہے۔ مجھے اس کی صفائی کرنے میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ میری یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی، اسی وہ مجھے پاگل قرار دے کر چلے جاتے اور کہتے، یہ شخص دنیاوی حساب سے بالکل بے وقوف ہے۔ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں بس اپنے کام اور اپنے رب کی رضا میں مگن رہتا۔ مجھے اپنی اماں کی وہ نصیحت ہر وقت یاد رہتی کہ میں یہاں صرف خادم بن کر آیا ہوں۔ میں کعبہ کی دیواروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہی محنت بہت جلد میرا امتحان لینے والی ہے۔ ان دنوں مسجد الحرام میں صفائی اور دیگر انتظامات کی نگرانی کے لیے ایک نیا اعلیٰ افسر مقرر ہوا۔ اس کا نام سلیمان تھا اور وہ پورے محکمے میں اپنی سخت گیری اور اصول پسندی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے آنے سے پہلے صفائی والے عملے میں خاصی ڈھیل پائی جاتی تھی۔ کچھ مزدور دوپہر کی کڑی دھوپ میں کام چوری کر کے تہہ خانے میں یا چھاؤں والی جگہوں پر جا کر سو جاتے تھے، لیکن سلیمان کے آنے کے بعد حالات ایک دم بدل گئے۔ وہ ایئر کنڈیشن دفتر کی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر احکامات جاری کرنے والا افسر نہیں تھا،
بلکہ وہ خود اچانک کسی بھی وقت حرم کے مختلف حصوں کا دورہ کرتا اور مزدوروں کی مستعدی کا جائزہ لیتا۔ اس نے آتے ہی کئی کام چور مزدوروں کو سخت تنبیہ کی اور 2 کو تو فوراً ہی ان کے ملک واپس بھجوا دیا۔ اس کی سختی کی وجہ سے پورے عملے میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اکثر خفیہ کیمروں کی مدد سے بھی نگرانی کرتا اور دیکھتا کہ کون پوری ایمانداری سے اپنا فرض نبھا رہا ہے اور کون صرف وقت گزاری کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کڑی نگرانی کے دوران اس کی نظر کئی بار مجھ پر پڑی۔ اس نے مانیٹرنگ روم کی بڑی اسکرینوں پر یہ نوٹ کیا کہ جب باقی لوگ نظر بچا کر سستانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نگران کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، میں تب بھی اپنا کام اسی یکسوئی سے کر رہا ہوتا ہوں۔ تپتی دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا ہوتا اور ماربل کا فرش تندور کی طرح تپ رہا ہوتا تھا، میں اس وقت بھی پانی اور وائپر کے ساتھ صحن میں ایکٹیو رہتا۔ وہ اکثر اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے یہ دریافت کرتا کہ یہ پاکستانی مزدور کون ہے جس کے ہاتھ کسی بھی وقت رکنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے نگران نے اسے بتایا تھا کہ میرا نام عرفان ہے اور میں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ سلیمان کو شاید میری یہ لگن ایک دکھاوا لگتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص اتنی شدید گرمی میں بغیر کسی لالچ کے اس طرح دیوانہ وار کام نہیں کر سکتا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید میں اس کی نظروں میں آنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی ترقی یا مالی فائدہ مل جائے، لیکن اسے میرے دل کا وہ حال معلوم نہیں تھا جو ہر وقت اپنے رب کی محبت میں دھڑکتا تھا۔ پھر مکہ کی ایک عجیب رات نے سلیمان کے اس گمان کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ وہ رات معمول کی راتوں سے بالکل مختلف تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد اچانک موسم نے کروٹ لی اور مکہ شہر میں ایک شدید آندھی نے ڈیرے ڈال دیے۔ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ ان کی سائیں سے دل خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ حرم کے صحن میں بھی اس آندھی کی وجہ سے بہت سارا گرد و غبار اور کچرا اڑ کر آنا شروع ہو گیا۔ زائرین کو طواف کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ مٹی سیدھی آنکھوں میں پڑ رہی تھی اور سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مزدوروں کی شفٹ تبدیل ہو رہی تھی۔ پرانے عملے کا وقت ختم ہو چکا تھا اور نیا عملہ ابھی تک اپنی رہائش گاہوں سے نکل نہیں پایا تھا کیونکہ باہر آندھی کا زور بہت زیادہ تھا۔ زیادہ تر مزدور جو ڈیوٹی پر تھے وہ بھی تیز ہواؤں سے بچنے کے لیے ستونوں کے پیچھے یا راہداریوں میں پناہ لے چکے تھے۔ سلیمان اس وقت کنٹرول روم میں موجود تھا اور اسکرینوں پر حرم کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ طواف کرنے والے گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں اور صحن میں ہر طرف مٹی اڑ رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر اسکرین کے ایک کونے پر پڑی جہاں ایک اکیلا شخص طوفان میں کھڑا تھا۔ وہ شخص میں تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور میں اکیلے ہی ایک بڑا سا وائپر لیے مسلسل اس حصے کو صاف کر رہا تھا جہاں سے طواف کرنے والے گزر رہے تھے۔ ہوا اتنی طاقتور تھی کہ میرا وائپر بار بار پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، لیکن میں پوری جان لگا کر اسے آگے دھکیلتا اور پانی کے ساتھ مٹی کو بہا کر نالے کی طرف کرتا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں کے پاؤں میں مٹی کا کوئی ذرہ نہ چبھے اور وہ یکسوئی سے اپنا طواف مکمل کر سکے۔ میں مکمل تڑپ اور محنت میں ڈوبا ہوا تھا اور میری سانس بھی اکھڑ رہی تھی، لیکن میرے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے۔ سلیمان یہ منظر دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مزدور جس کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے وہ اس طوفان میں اکیلا کیوں اپنی جان ہلکان کر رہا ہے۔ وہ کنٹرول روم سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا مطاف کی طرف آیا۔ ہوائیں اس کے عبائے کو بھی اڑا رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے میرے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اعلیٰ افسر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے قدرے اونچی آواز میں مجھ سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اندر جا کر پناہ لو، طوفان بہت تیز ہے۔ میں نے چہرے سے گرد آلود کپڑا ہٹایا اور مسکرا کر اسے جواب دیا، صاحب طواف کرنے والے ابھی بھی طواف کر رہے ہیں۔ اگر میں نے صفائی چھوڑ دی تو ان کے پاؤں میں مٹی آئے گی اور میرے رب کے مہمانوں کو تکلیف ہوگی۔ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اس کے مہمان تکلیف میں تھے اور میں خادم اپنی جان بچا کر آرام کر رہا تھا۔ میری یہ بات سلیمان کے دل پر ایک کاری ضرب کی طرح لگی۔ وہ وہیں کھڑا مجھے گہری نظر سے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں اضافی پیسوں کا لالچ ہے جو تم ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی یہ مشقت کر رہے ہو؟ میں نے اپنا وائپر روکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، صاحب اس مٹی کو صاف کرنے کے بدلے اپنے گناہوں کی صفائی مانگ رہا ہوں اور یہ سودا دنیا کے ہر سکے سے بہت بڑا ہے۔ سلیمان کے پاس میری اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور واپس چلا گیا، لیکن اس رات کے بعد سے اس کی نظر میں میرے لیے ایک عجیب سی تکریم پیدا ہو گئی۔ وہ اب جب بھی مجھے دیکھتا تو اس کے چہرے پر حاکمانہ سختی کی بجائے ایک نرمی ہوتی۔ وہ اکثر میرے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے سلام کرتا، جو کہ اعلیٰ افسر کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حرم میں ایک ایسا ہنگامہ کھڑا ہو گیا جس نے پورے انتظامیہ کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ دن کا وقت تھا اور مطاف میں زائرین کا بے پناہ رش تھا۔ انہی زائرین میں بھی ایک بہت ہی بااثر عرب شیخ بھی موجود تھا جو اپنے خاندان کے ہمراہ طواف میں مصروف تھا۔
یہ شیخ پورے عرب میں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ طواف کے دوران اچانک اس شیخ کو محسوس ہوا کہ اس کی کلائی سے اس کا وہ بریسلیٹ غائب ہوا ہے جو اسے پہن رکھا تھا۔ یہ کوئی عام زیور نہیں تھا بلکہ خالص سونے اور نایاب ہیروں سے جڑا ہوا ایک خاندانی شاہکار تھا جس کی قیمت کا اندازہ لگانا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ شیخ نے فوراً اپنے محافظوں کو آگاہ کیا اور پھر حرم کی انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ سلیمان اور دیگر اعلیٰ افسران کو فوراً طلب کیا گیا اور پورے حرم میں تلاش کا ایک بڑا آپریشن شروع ہو گیا۔ کیمروں کی ریکارڈنگ بار بار دیکھی جانے لگی لیکن رش اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ صفائی کرنے والے تمام مزدوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، ان کی کڑی تلاشی لی گئی۔ افسران سب سے سخت لہجے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے اور ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ شیخ کا کہنا تھا کہ اسے دولت کی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ بریسلیٹ اس کے آباء و اجداد کی نشانی ہے اور اسے ہر قیمت پر واپس چاہیے۔ انتظامیہ پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اس قیمتی چیز کو جلد از جلد برآمد کرے۔ اس وقت میں اس ہنگامے سے بے خبر صفا مروہ کی طرف جانے والے راستے پر ماربل کا فرش صاف کر رہا تھا۔ میرا دھیان اس شور و گل پر گیا کیونکہ میں ہمیشہ کی طرح درود پاک میں مگن تھا اور فرش سے پانی صاف کر رہا تھا۔ میں نے وائپر سے ایک جھاڑو کے قریب پھیرا تو اچانک میری نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایک نہایت دلکش اور ہیروں سے سجا ہوا بریسلیٹ بہتا ہوا نالی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے فوراً وائپر روکا اور نیچے جھک کر اس چیز کو اٹھا لیا۔ میں نے وہ ہیروں سے جڑا ہوا بریسلیٹ اپنے گیلے اور کھردرے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندیا گئیں۔ میں اگرچہ ایک ان پڑھ اور غریب مزدور تھا لیکن مجھے اتنی سمجھ ضرور تھی کہ یہ کوئی بہت ہی بیش قیمتی چیز ہے جس پر جڑے پتھر عام نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو آس پاس سب لوگ اپنی عبادت میں مصروف تھے اور کسی کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ یہ وہ کٹھن لمحہ تھا جب انسان کا نفس اس پر حاوی ہونے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اپنے گاؤں کا وہ کچا گھر گھوم گیا جس کی چھت سے برسات میں پانی ٹپکتا تھا۔ مجھے اپنی بوڑھی اماں کی وہ کھانسی یاد آئی جس کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب میں خود بھوکا سو جاتا تھا کہ اماں کے لیے حکیم سے دوائی لا سکوں۔ اگر میں یہ بریسلیٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا اور بعد میں اسے بیچ دیتا تو میں اور میری کئی نسلیں گھر بیٹھ کر عیش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میری اماں کا علاج دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں ہو سکتا تھا اور مجھے دوبارہ کبھی مٹی اور گارے میں مزدوری نہیں کرنی پڑتی۔ میرے پاس اس وقت موقع بھی تھا اور مجبوری بھی، لیکن اسی لمحے میرے کانوں میں میری اماں کی وہ آواز پوری شدت سے گونجی جو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت میرے کان میں کہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا دنیاوی لالچ میں مت پڑنا اور کسی حرام چیز پر نظر مت ڈالنا۔ اور یہ آواز اتنی واضح تھی جیسے میری اماں بالکل میرے پاس کھڑی مجھے تنبیہ کر رہی تھی۔ میرے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور میرا سارا وجود ایک لمحے کے لیے ندامت سے بھر گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کیوں سوچا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے معافی مانگی۔ میں نے سوچا کہ جو رزق میں رب نے میرے نصیب میں حلال نہیں لکھا وہ میرے لیے زہر ہے اور میں اپنے رب کے گھر سے حرام کی کمائی لے کر اپنی اماں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میں نے وہ بریسلیٹ پوری احتیاط سے اپنے یونیفارم کی جیب میں ڈالا اور اپنا صفائی کا سامان وہیں چھوڑ کر سیدھا انتظامیہ کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ جب دفتر کے قریب پہنچا تو وہاں باہر کئی مسلح گارڈز پہرے دار تھے۔ میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی لیکن انہوں نے مجھے میرے پسینے سے بھرے کپڑوں اور غریبانہ حلیے کی وجہ سے ڈانٹ دیا۔ انہوں نے حقارت سے کہا، اندر بڑے صاحب اور شیخ بیٹھے ہیں، تم جیسے خاک روب کا اندر کیا کام؟ میں نے بڑی منت کی، مجھے بس 1 منٹ کے لیے سلیمان صاحب سے ملنا ہے، میرے پاس ایک بہت ضروری امانت ہے۔ میرے بار بار اصرار پر ایک گارڈ اندر گیا اور سلیمان صاحب کو خبر دی۔ سلیمان نے مجھے اندر بلایا۔ جب میں اس پرتعیش دفتر میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول بہت ہی کشیدہ اور بوجھل تھا۔ وہ عرب شیخ انتہائی پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھا تھا اور سلیمان اس کے سامنے کھڑا اسے تسلی دے رہا تھا۔ میرے جوتوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور میرے وجود سے مزدوری کی تھکن ظاہر تھی۔ سلیمان مجھے اس حالت میں دفتر کے اندر دیکھ کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، عرفان تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو اور تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ بغیر اجازت کے دفتر کا رخ مت کیا کرو۔ میں نے اس کی ڈانٹ کا کوئی جواب نہیں دیا اور انتہائی خاموشی سے چلتا ہوا اس میز کے قریب پہنچا جو شیخ کے سامنے رکھی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ ہیروں سے جڑا ہوا بریسلیٹ نکال کر اس شیشے کے میز پر رکھ دیا۔ بریسلیٹ کی چمک سے پورے کمرے میں ایک دم حیرت زدہ سناٹا چھا گیا۔ شیخ کی نظر جیسی اس بریسلیٹ پر پڑی وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی اور اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اپنا وہ قیمتی بریسلیٹ اٹھا لیا۔ وہ اسے عقیدت سے چومنے لگا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ سلیمان بھی حیرت سے کبھی اس بریسلیٹ کو دیکھتا اور کبھی میری طرف دیکھتا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو چیز وہ پورے حرم میں جدید کیمروں اور درجنوں گارڈز کے ساتھ نہیں ڈھونڈ سکا وہ ایک غریب مزدور لا کر اس کی میز پر رکھ دے گا۔ شیخ نے خوشی سے اپنا بریسلیٹ جیب میں رکھا
اور تیزی سے آگے بڑھ کر میں دونوں کندھے پکڑ لیے اور عربی میں کچھ کہنے لگا جو مجھے سمجھ تو نہیں آیا، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ شیخ نے سلیمان سے عربی میں کچھ گفتگو کی اور پھر اپنی جیب سے پیسوں کا ایک بہت بڑا پلندہ نکالا۔ اس نے وہ پیسے میری طرف بڑھائے اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، یہ تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے وہ پیسے دیکھے جو اتنے تھے کہ میری دنیاوی زندگی بدل سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میں نے ادب سے گردن جھکا کر انتہائی احترام کے ساتھ معذرت کی اور کہا، جناب، یہ اللہ کے مہمان کی امانت تھی، اسے واپس کرنا میرا فرض تھا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا اور مجھے صرف فرض کا کوئی دنیاوی انعام نہیں چاہیے۔ شیخ نے حیران ہو کر پوچھا، تم غریب معلوم ہوتے ہو، پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں غریب ضرور ہوں، لیکن میرا رب بہت غنی ہے اور میں اس کے گھر کی صفائی پیسوں کے لیے نہیں کرتا۔ شیخ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے بے پناہ عقیدت آ گئی۔ اس نے سلیمان کو تاکید کی کہ اس مزدور کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس واقعے نے سلیمان کے دل میں میری عزت اتنی بڑھا دی کہ اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا۔ اس سخت گیر افسر نے دل سے محسوس کیا کہ اس کی ماتحت ایک ایسا شخص کام کر رہا ہے جس کا ایمان دنیا کی ہر دولت سے بھاری ہے۔ اس نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے میری ایمانداری اور انتھک محنت کا ایسا صلہ دے گا کہ میری آنے والی زندگی سنور جائے اور مجھے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سلیمان نے اعلیٰ حکام سے خاصی میٹنگ کی اور میرا سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ اس نے حکام کو اس بات پر قائل کیا کہ ایسے ایماندار لوگ حرم کی خدمت کے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہوتے ہیں۔ اس کی سفارش پر اعلیٰ حکام نے میرے لیے نہ صرف میری پہلی تنخواہ کے ساتھ ایک بہت بڑا بونس منظور کیا، بلکہ میری ڈیوٹی بھی ہمیشہ کے لیے مسجد الحرام میں پکی کر دی گئی۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس کی خواہش لاکھوں لوگ کرتے ہیں، لیکن کسی خوش قسمت کو ہی ملتا ہے۔ سلمان خود یہ خوشخبری مجھے سنانا چاہتا تھا اور وہ میری حیرت اور خوشی دیکھنا چاہتا تھا، اسے اس نے رات کے وقت مجھے صحن میں بلوایا تھا اور اب ہم واپس اسی لمحے میں کھڑے تھے جہاں سے سب کی شروعات ہوئی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ بھاری بھرکم لفافہ سلیمان کے قدموں میں پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی الجھن اور پریشانی تھی کہ آخر میں نے اتنے بڑے انعام کو ٹھکرا کیوں دیا اور اب میں اسے کیا مانگنے والا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میرے ہونٹ وہ الفاظ ادا کرنے کے لیے تیار تھے جو سلیمان کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ثابت ہونے والے تھے۔ سیکورٹی اہلکار بھی دم سادے میں طرف دیکھ رہے تھے کہ اب میں کیا بولوں گا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سلیمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں روتے ہوئے اسے کہا، صاحب، مجھے دنیاوی مال و دولت نہیں چاہیے، کیونکہ جس چیز کی مجھے طلب ہے وہ اس لفافے میں نہیں ہے۔ میرے ان الفاظ نے جیسے وقت کے پہیے کو وہیں روک دیا اور حرم کے صحن میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا بھی جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ سلیمان کی آنکھوں میں جو حیرت تھی وہ ایک شدید الجھن اور غصے کا روپ دھار رہی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک ایک غریب مزدور کا اتنی بڑی رقم کو ٹھکرا دینا کسی پاگل پن سے کم نہیں تھا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور کندھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، عرفان، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ اس لفافے میں کتنی بڑی رقم موجود ہے؟ سلیمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ تم اور تمہارا خاندان ساری زندگی گھر بیٹھ کر آرام سے گزار سکتے ہو اور تمہاری بیمار اماں کا دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں علاج ہو سکتا ہے، تو پھر تم کس غرور میں اسے ٹھکرا رہے ہو؟ سیکیورٹی اہلکار بھی الرٹ ہو گئے کہ شاید میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں یا رقم کم لگنے پر اعلیٰ افسر کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی۔ میں نے روتے ہوئے انتہائی گلوگیر آواز میں کہا، صاحب جی، میں پاگل نہیں ہوں اور مجھے ان پیسوں کی قدر بھی بخوبی معلوم ہے، لیکن میں نے وہ ہیروں والا بریسلیٹ پیسوں کی لالچ میں واپس نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں اس مقدس گھر کی صفائی کسی دنیاوی نام کے حصول کے لیے کرتا ہوں۔ میں تو اس مقدس مٹی کا ایک حقیر سا ذرہ بھی نہیں ہوں جس پر میں کھڑا ہوں، لیکن میرے رب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھ جیسے غریب اور گناہگار کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے بلایا۔ میرے لیے یہی دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے عظیم انعام ہے، اور میں اپنی اس خدمت کو دنیاوی مال کے عوض بیچ کر اپنی آخرت اور اپنا ضمیر خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے مجھے یہ رقم بالکل نہیں چاہیے۔ میری یہ باتیں سن کر سلیمان حیرت کے ایک ایسے سمندر میں ڈوب گیا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو اتنی بڑی دولت کو اتنی بے نیازی سے ٹھکرا دے، اور وہ بھی ایک ایسا مزدور جس کے جوتوں کے تلوے گھسے ہوئے ہوں اور جس کے گھر میں غربت ہر وقت ناچتی ہو۔ سلیمان کا غصہ ایک دم بیٹھ گیا، اس کی جگہ ایک عجیب سی عقیدت اور شرمندگی نے لے لی۔ اس کی آواز اب حکمانہ سختی کے بجائے ایک درویشانہ عاجزی میں بدل چکی تھی۔ اس نے انتہائی نرم و ملائم لہجے میں کہا، تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تمہیں یہ پیسے نہیں چاہیے تو کیا تمہیں کوئی بہت بڑا عہدہ چاہیے یا تم اپنی بیمار اماں کے لیے کوئی خاص مراعات چاہتے ہو؟ سلیمان نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا،
مانگو عرفان، آج تم جو مانگو گے حکومت تمہیں وہی دے گی، کیونکہ ہم تم جیسے ہیرے کو یوں خالی ہاتھ ہرگز نہیں جانے دیں گے، اور تمہاری ایمانداری کا صلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بےتابی آ گئی۔ میں نے اپنا چہرہ موڑا اور میری نظر سیدھی کعبے کے کالے غلاف پر جا کر ٹک گئی، جو رات کی روشنی میں ایک عجیب سا جلال اور سکون بکھیرا تھا۔ میں نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ کعبے کی طرف اٹھایا اور سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صاحب، اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے دنیا کی کوئی فانی چیز نہیں چاہیے، بس میری ایک چھوٹی سی روحانی خواہش پوری کر دے۔ وہاں کھڑے سب لوگ بے چینی سے میرے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب میں ایسا کیا مانگنے والا ہوں جو لاکھوں ریال سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور جس کے لیے میں نے اتنی بڑی رقم کو بے نیازی سے ٹھکرا دیا ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا، بس اتنی سی خواہش ہے کہ آپ مجھے پیسوں کی بجائے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے راستہ خالی کر دے۔ میں نے آج تک کعبے کو صرف دور سے دیکھا ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ میں حجر اسماعیل کے اندر جا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو سکوں۔ میں نے سلیمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجا کی۔ وہ نیم دائرہ والی چھوٹی دیوار کا حصہ اصل میں کعبے کا ہی اندرونہ حصہ ہے، اور ہمارے اسلامی روایت کے مطابق اس حصے کے اندر نماز پڑھنا بالکل ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے بس کچھ دیر کے لیے اس حتیم کے اندر جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر وہاں بیٹھ کر 2 نفل سکون سے پڑھ سکوں اور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر اپنے رب سے جی بھر کر باتیں کر سکوں، کیونکہ میرے لیے کعبے کے اندر سجدہ کرنے سے بڑی کوئی بات شاہد نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ان سب پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سیکیورٹی اہلکار جو اب تک اپنے چہروں پر انتہائی سخت اور پیشہ ورانہ تاثرات سجائے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ اعلیٰ افسر سلیمان، جو اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا اور ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے مکمل طور پر تر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سے غریب انسان کی سوچ اتنی پاکیزہ اور اتنی بلند بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام خزانوں اور آسائشوں کے بدلے صرف اور صرف اپنے رب کے گھر میں 2 نفل پڑھنے کی مہلت مانگ رہا ہے۔ سلیمان کا دل اس قدر پگھل چکا تھا کہ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر مجھے غریب مزدور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسے اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بازوؤں میں کوئی عام سا صفائی کرنے والا انسان نہیں، بلکہ اللہ کا کوئی بہت ہی مقرب اور پاکیزہ بندہ موجود ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت کے بجائے صرف اور صرف اپنے رب کی محبت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سلمان مجھے گلے لگائے رو پڑا۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا اور گارڈز تیز سے آگے بڑھے۔ انہوں نے انتہائی مستعدی سے حتیم کے ارد گرد کا علاقہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر خالی کروایا اور وہاں ایک مضبوط گھیرا بنا دیا تاکہ مجھے مکمل تنہائی اور سکون مل سکے۔ سلیمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے خود اپنے ساتھ لے کر حتیم کے دروازے تک گیا اور مجھ سے کہا، جاؤ عرفان، آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ سچی محبت اور دیانتداری کا اصل صلہ کیا ہوتا ہے۔ میں روتا ہوا جذبات سے لرزتا ہوا آگے بڑھا اور حتیم کے مقدس حصے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے قدم اس ماربل پر پڑ رہے تھے جس کی میں روز صفائی کرتا تھا، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا جیسے میں زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں۔ میں نے اس نیم دائرہ والی مقدس دیوار کو اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے چھوا اور اپنے کعبے کے سیاہ غلاف کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ میری ہچکیاں بن گئیں اور میرا وجود کا کونا کونا اللہ کی محبت اور شکر گزاری سے کانپ رہا تھا۔ میں نے وہیں خانہ کعبہ کی اس عظیم دیوار کے سائے میں حجر اسماعیل کے عین مرکز میں اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے نیت باندھی۔ وہ سکون اور وہ روحانی کیفیت جو مجھے اس وقت محسوس ہو رہی تھی، میں اسے دنیا کی کسی لذت اور کسی بھی لفظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ نے مجھے غریب کو اپنے گھر کے اندر بلا کر اپنے مہمان خصوصی کا درجہ دے دیا ہو اور ساری کائنات میرے ارد گرد سے مٹ چکی ہو۔ میں سجدے میں پڑا اپنی بیمار اماں کے لیے صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس عظیم انعام کے لیے اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا تھا جو اس نے مجھے حتیم میں نماز ادا کرنے کی صورت میں عطا کیا۔ وہ چند لمحے میری زندگی کا خلاصہ بن گئے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری اماں کی وہ سونے کی بالیاں جس نے بیچ کر مجھے یہاں بھیجا، انہوں نے مجھے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بنا دیا۔ جب میں کافی دیر سجدے میں گر گرانے اور نماز ادا کرنے کے بعد باہر آئے تو سلیمان اور باقی تمام اہلکار وہیں احترام سے کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر میرے لیے ایک عجیب سی عقیدت نمایاں تھی۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر ایک بار بھی مجھے گلے لگایا اور کہا، عرفان، تم نے آج ہمیں وہ سبق دیا جو کوئی بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں دے سکتا۔ اس واقعے نے وہاں موجود ہر شخص کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا
اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی دیانتداری کا صلہ دنیاوی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے قرب اور اس کی رضا سے ملتا ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گئی اور میرے دل میں ایک ایسا سکون اتر آیا تھا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اس واقعے کے بعد بھی اپنا کام اسی محنت اور اسی لگن سے جاری رکھا اور میرے رویے میں کوئی غرور یا تکبر نہیں آیا بلکہ میں پہلے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلیمان نے مجھے ایک صبح اپنے خصوصی دفتر میں بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے استقبال کے لیے آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری دیانتداری اور حتیم میں نماز پڑھنے کی اس خواہش والی ساری داستان سعودی عرب کے اعلیٰ حکام تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے میری اس بے لوث محبت کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے ایک بڑا سا لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا، عرفان، تمہاری اماں نے اپنے زیور بیچ کر تمہیں اللہ کا خادم بنا کر یہاں بھیجا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت تمہاری اس عظیم اماں کو بھی اللہ کا شاہی مہمان بنا کر یہاں بلائے۔ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری اماں کا ویزا اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے اور سعودی حکومت کی طرف سے ان کے علاج کا مکمل اور غیر محدود خرچہ بھی منظور کر لیا گیا تاکہ وہ یہاں مکہ آ کر دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں اپنا علاج بھی کروائیں اور تمہارے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکے۔ سلیمان نے مزید کہا، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ڈیوٹی اب صرف مسجد الحرام کے اندرونی حصوں کی دیکھ بھال تک محدود کر دی گئی ہے اور تمہیں تاحیات یہاں کام کرنے کی اجازت نامہ دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو چھلک پڑے اور میں وہیں سجدے میں گر گیا۔ میرا رب کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے کہ اس نے میری اماں کی اس چھوٹی سی قربانی اور میری نیکی کا اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت صلہ دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب کچھ ہی دنوں بعد میری اماں مکہ کے ہوائی اڈے پر اتری اور میں نے اسے ویل چیئر پر بٹھا کر پہلی بار حرم پاک کا نظارہ کروایا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھا تو اس نے روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، عرفان، تو نے میری تربیت کی لاج رکھ لی اور آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ تو نے سچ میں اللہ کے گھر کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ میری اماں کا مکہ کے سب سے بڑے اور جدید ہاسپٹل میں علاج شروع ہوا اور اللہ کے فضل اور جدید ادویات کی بدولت وہ کچھ ہی مہینوں میں مکمل صحت یاب ہو گئی اور اس نے اپنے پیروں پر چل کر میرے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ میں نے وہیں مکہ کی مقدس فضاؤں میں رہتے ہوئے اپنی اماں کی بھرپور خدمت کی اور اللہ کے گھر کی صفائی کا وہ عظیم شرف تا حیات میرے نام ہو گیا۔ یہ سب صرف اور صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ میں نے اپنی اماں کی اس سنہری نصیحت پر پوری طرح عمل کیا تھا کہ دنیاوی لالچ میں کبھی مت پڑنا اور دیانتداری سے اپنا کام کرنا۔ آج جب بھی میں خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سچی لگن اور ایمانداری کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور جب اللہ کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو وہ خزانوں کے منہ ایسے کھول دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور حتیم کے اندر پڑی گئی وہ 2 نوافل نماز میری زندگی کا وہ روشن ستارہ بن گئی جس نے میری دنیا اور آخرت دونوں کو ہمیشہ کے لیے منور کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق و مسکانیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق و کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔